مجھے بتایا گیا کہ آج وہ موطا امام مالک کا درس دیں گے اور اجازت بھی دیں گے. تو میں بھی چلا گیا ان کے درس میں. تو اس قاہرہ کے شہر میں رہنے والا اتنا بڑا شیخ، لیکن اس کی سادگی، کپڑے بالکل سادہ، ایک پنکھا رکھا ہوا تھا وہ بھی کسی لکڑی کے سہارے پہ، اس پرانا وہ ٹھک 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 کر رہا تھا. کوئی اے سی نہیں تھا، کوئی ایسا جس طرح نما ہوتا ہے، دھج ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سادگی. تو تقریباً 20-25 ہم طلباء تھے. تو ہر ایک نے ایک ایک باب پڑھا موطا امام مالک کا، وہ سنتے گئے، سب نے پڑھا. اس کے بعد آپ نے دعا کی سب کے لیے اور سب کو اجازت دی حدیث کی. پھر تعارف کروایا جو ہمیں لے کے گیا تھا، یہ فلاں نام ہے، فلاں شہر سے، فلاں ملک سے. اس طرح جب میری باری آئی تو اس نے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں اور یہ وہاں شیخ ہیں طریقت کے، نقشبندی قادری. تو پھر پوچھا کہاں سے آئے ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ پاکستان سے آئے. تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے. سبحان اللہ. مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا پاکستان میرا استاد گھر ہے. اللہ. مجھے پاکستان میں میرے ایک استاد ہیں، اس وجہ سے میں پاکستان سے محبت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ حضرت وہ کون سے آپ کے استاد ہیں پاکستان میں؟ ہم تو پاکستان سے آئے ہیں آپ سے سند لینے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے استاد پاکستان میں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے استاد ہیں شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد طاہر القادری، وہ میرے استاد ہیں. ان کی وجہ سے میں پاکستان سے محبت رکھتا ہوں. سبحان. میں نے کہا دیکھو قدر شناس لوگ، یہاں کے لوگ فتوے مار رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور کہاں تک وہ قدر شناس لوگ کیا کتنی محبتیں رکھتے ہیں. سبحان. تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت بیماری ہو گئی ہے کہ علماء، مشائخ، اہل دل، اہل معرفت، اہل باطن، ان کی زندگیوں میں ان کی قدر شناسی نہیں کی جاتی. ان کی وصال کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے تھے.